بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی، آپ کو میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ سب بچے جو ہے وہ یاد رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع یا فہو ابتر۔ ٹھیک ہے کہ ہر اچھا کام، ٹھیک ہے، ہر اچھا کام جس کی ابتدا، جس کا شروع بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ نامکمل ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی کام جب شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس لیے میں نے بھی آپ سبق شروع کرنے لگا تھا تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تاکہ یہ ہمارا جو سبق ہے یہ جو ہے وہ خیریت کے ساتھ مکمل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو آپ سب نے بھی جب بھی کوئی کام کرنا ہے، کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے لگے، تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جب بھی کوئی کام کرنے لگنا ہے، یا آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ کوئی بھی کام جو اچھا کرنے لگے ہیں، اپنا ہوم ورک کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیں، ٹھیک ہے؟ اسکول کا کام یاد کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیں، تو وہ آپ کو کام جلدی یاد ہو جائے گا، اور وہ آپ کو بھولے گا بھی نہیں۔ اس طریقے سے آپ نے جب بھی کوئی کام کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جی، سب کو سمجھ میں آ گیا یہ بات؟ سب بچے پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے؟ شاباش۔ اچھا جی، تو آپ سب بچوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ سب بچے جو ہے وہ گن کر آئیں گے کہ آپ سب نے جو ہے وہ کتنی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کام شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اچھا جی، اب ہمارا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے رمضان المبارک کے آداب۔ رمضان المبارک کے آداب ہم نے کافی زیادہ پڑھ لیے تھے۔ آج کا ہمارا جو رمضان کے آداب میں سے ہے وہ ہے تلاوت کرنا، ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک میں جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ 27 رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ تو جب رمضان کے اندر نازل ہوا تو قرآن کریم کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص طور پر بہت زیادہ ہے، تو اس لیے رمضان کے ادب میں ہمیں ویسے بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور رمضان کے ادب کی وجہ سے تلاوت اور زیادہ کر دینی چاہیے۔ تو ہمیں رمضان کے اندر تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ تو کل آپ سب بچوں نے جو ہے وہ تلاوت بھی کرنی ہے، آج بھی تلاوت کرنی ہے، اور ہر روز تلاوت کرنی ہے۔ کوئی دن آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں۔ اگر آپ کو جو سی بھی صورت آتی ہے آپ وہ پڑھ لیں، اگر آپ میں سے کوئی قاعدہ پڑھ رہا ہے تو وہ قاعدہ ہی پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ بھی ظاہر بات ہے قرآن کا حصہ ہے، اس کو پڑھنے سے قرآن کریم ہی اچھا ہوتا ہے، اس لیے آپ سب نے ہر روز تلاوت کیا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے رمضان المبارک میں نوافل کو کثرت سے ادا کرنا چاہیے۔ رمضان میں جو ہے وہ نماز کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے، یہ تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب ملے۔ اس کے بعد 11 نمبر پہ ہے خدمت کرنا۔ رمضان کریم میں جو ہے وہ خاص طور پر اور زیادہ خدمت کرنی چاہیے اپنے پیرنٹس کی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں صرف آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، ہم جو ہے وہ ایسے ہیں صرف والدین کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی بھی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، بھائیوں کی بھی کرنی چاہیے۔ اگر ایک بھائی کو پانی پینے لگے ہیں، ان کو پیاس لگی ہے، تو دوسرا بھائی کہے کہ آپ بیٹھیں میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ کی بہن کو پیاس لگی ہے تو بھائی کہ میں پانی لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر بھائی کو پیاس لگی ہے تو بہن کہ آپ بیٹھے میں پانی لے کر آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے کے کام کرنے چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ آپس کا پیار جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے۔ جس کام پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس کام پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جس کام پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ کام کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آگے تراویح کا اہتمام کرنا۔ اچھا جی، مجھے بتائیے کہ آپ میں سے تراویح کون کون پڑھتے ہیں؟ کل رات کو تراویح ہوئی تھی، وہ کس کس نے پڑھی؟ جلدی سے بتائیے مجھے، کل رات کی تراویح جو ہے وہ کتنے بچوں نے پڑھی ہیں؟ تو آپ سب بچوں نے کل تراویح پڑھ کر آنی ہے، کل میں انشاءاللہ آپ سب سے یہ سوال لازمی کروں گا اور دوبارہ کروں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا واقعہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم واقعہ پڑھیں گے، تو آج کا ہمارا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان کا ذکر بہت جگہوں پر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری صورتوں میں آیا ہے۔ تو سورۃ الاعراف میں بھی، یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کہ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے
وہ سورۃ اعراف میں بھی آیا ہے، ایک صورت ہوگی۔ نمبر دو، سورۃ ہود، اس میں بھی آیا ہے۔ نمبر تین، سورۃ الشعراء، اس میں بھی آیا ہے۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں، سورۃ اعراف، سورۃ ہود اور سورۃ الشعراء۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں جہاں پر ان کا جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، تھوڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دو صورتیں اور ہیں، وہاں پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تھوڑا سا مختصر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دو صورتیں، ایک صورت حجر ہے اور ایک صورت العنکبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل پانچ صورتیں ہوگی، اور ان صورتوں میں صورت الحجر کے علاوہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام 11 جگہوں پر ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کے نام کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ جلدی سے جواب دیجیے، دیکھا یہ سوال بن گیا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن کریم میں 11 مرتبہ آیا۔ اچھا جی، اب آپ نے یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں پر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ جو کہتے ہیں مدین کی طرف، وہ جلدی سے ایم لکھ دیں۔ شاباش۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم جب مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، تو وہ جو قوم تھی وہ بہت زیادہ نافرمان تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت ساری جو ہے وہ نافرمانیاں کیا کرتی تھی، اور بہت سارے گناہ کیا کرتی تھی۔ اور ان کی ایک بڑی جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اس پر خوش ہوتے تھے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اس کو تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی پریشانی مجھ پر نہ بھیج دے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، مدین والے، وہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی گناہ کا کام کرتے تھے تو بڑا خوش ہوتے تھے، فخر کرتے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ فخر سے جو ہے بتایا کرتے تھے۔ اور یہ عادت اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہے۔ جب کوئی بچہ یا کوئی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، وہ کوئی کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی کی بات نہیں مانتا یا بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا پیرنٹس کی بات نہیں مانتا، اور تو پھر اس کے بعد اگر وہ اس پر خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی برائیاں قرآن کریم میں ذکر بھی کی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کافر تھے، ٹھیک ہے۔ اور کیا برائی کرتے تھے یہ راستے میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ لیتے تھے، یعنی لوگوں کا سامان چھین لیتے تھے، یعنی راستے میں بیٹھتے تھے، جب کوئی بندہ دیکھتے تھے گزر رہا ہے اور موقع ملتا تھا تو اس کا سارا سامان جو ہے وہ چھین لیتے تھے، سارا سامان لوٹ لیتے تھے۔ اور اسی طرح سے ان کی اور بڑی خرابی کیا تھی، اور کون سا یہ برا کام کرتے تھے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیز خریدتے تھے تو برابر پورا پورا وزن کرتے تھے، کہ بالکل اچھے طریقے سے ایمانداری سے خریدتے تھے۔ اور جب کوئی ان سے سامان خریدنے کے لیے آتا تھا تو پھر یہ کیا کرتے تھے، ملاوٹ کر دیتے تھے اس کے اندر، یا پھر کیا کرتے تھے، ان کو کم چیز دے دیتے تھے۔ آج آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی چیز لینے جائیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دھیان ہماری طرف ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کا دھیان ہٹتا ہے چیز سے، وہ فوراً جو ہے وہ آپ کو کم چیز دے دیتے ہیں۔ یا آپ کہیں فروٹ لینے جاتے ہیں یا سبزی لینے جاتے ہیں، تو اگر آپ وہاں پر جائیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا دھیان نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، خراب خراب چیز جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، خراب سبزیاں ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں جو فروٹ لے کر آیا تھے ہم جو فروٹ لے کر آئے تھے وہ تو سارے خراب نکلے۔ تو یہ ہوتی ہے دو نمبری، اس کو دو نمبری بھی کہتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی بھی کہتے ہیں، اور اس کو دھوکا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا، مدین والے، وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب سامان خریدتے تھے تو برابر برابر خریدتے تھے، پوری ایمانداری سے خریدتے تھے، اور جب وہ سامان بیچنے کی باری آتی تھی، جب سامان بیچتے تھے تو اس میں ناپ تول میں کمی کر دیتے تھے، یا پھر اس کے اندر ملاوٹ کر دیتے تھے۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی تھی۔ اسی طریقے سے اور ان کی برائی کیا تھی کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔
جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ اور نماز کو پڑھو، تو وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کو پتھر مارنے کی دھمکی بھی دیتے تھے، کہتے تھے آپ جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اگر آپ نصیحت سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو پتھر بھی ماریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے وہ گناہ کے کام کرتے تھے۔ جو مدین قوم تھی، اس کی طرف کس کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ جو کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، تو وہ ایس لکھتے ہیں جلدی سے، شاباش، ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو یہ جو مدین کی جو قوم تھی، یہ کیا کرتی تھی؟ یہ ساری گناہ کے کام کیوں کرتی تھی اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں مال بہت زیادہ عطا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس جو ہے وہ پیسے بہت زیادہ تھے، زمین ان کے پاس بہت زیادہ تھی، باغ ان کے پاس بہت زیادہ تھے۔ تو ان کے پاس جو تھا وہ کھانے پینے کی جو چیزیں تھی اور پیسے تھے، یہ بہت زیادہ ان کے پاس موجود تھے۔ تو جب یہ سارے ان کے پاس موجود تھے اور یہ کاروبار کیا کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ سارا مال جو ہے وہ ہمارا اپنا مال ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ کہتے تھے یہ ہم نے محنت کی ہے، ہماری محنت کی وجہ سے ہمیں یہ اس کا پھل ملا ہے، لہٰذا یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری کمائی ہے، اس لیے ہم اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکم کی کوئی اتباع نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناشکری کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے نا، جب یہ بات کرتے تھے تو بہت اچھے طریقے سے بات کیا کرتے تھے، اور یہ جب دعوت دیتے تھے تو بہت ہی اچھے طریقے سے دعوت دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ خطیب الانبیاء، انبیاء کے جو ہے وہ خطیب، یعنی بہت اچھے طریقے سے بات کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی بات کرتے تھے فوراً بات جو ہے وہ سامنے والوں کو سمجھ میں آ جاتی تھی، تو اس وجہ سے ان کا لقب تھا خطیب الانبیاء۔ تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو لقب ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خطیب الانبیاء۔ اس لیے ہم سب کو اپنے دین کے اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی ہمیں کچھ بھی کہتے رہے، ہم نے کہنا نہیں بھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے ہم نے تو اسی پر عمل کرنا ہے، ہم نے اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنے دین کے اندر بہت مضبوط تھے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے تھے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب کیا بھیجا کہ اس پر جو ہے وہ زلزلے کا عذاب آیا، اور اسی طریقے سے دوسرا عذاب کیا ہوا؟ ان پر آگ کی بارش جو ہے وہ برسائی گئی، ٹھیک ہے؟ ان میں ہوا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر نہ ہوا کو روک دیا۔ جب ہوا بالکل رک جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہوا روکی تو ان سب کو بہت زیادہ گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب بھیجنے کے لیے ایک بادل کو بھیج دیا۔ ایک بادل آیا، بادل کے ٹکڑا نا، اس کے نیچے جو تھی وہ چھاؤں تھی، وہاں پر سایہ تھا۔ یہ سارے لوگ بھاگ کر اس کے نیچے کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہاں پر ہم اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ہوا ملے گی اور ٹھنڈک حاصل ہوگی۔ یہ سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی سب لوگ وہاں پر پہنچے، اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس حصے پر زلزلہ جو ہے بھیج دیا اپنا۔ جیسے ہی زلزلہ آیا تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ زمین کے بل گرنا شروع ہو گئے، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ کی بارش برسائی، اور یہ سارے لوگ جو ہے وہیں پر مر گئے۔ اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، وہ اپنے گھروں میں ہی تھے، وہ سارا کچھ یہ دیکھ رہے تھے، اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ دین عطا کیا اور اس عذاب سے بچا لیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے وہ مہلت دیتے ہیں، پہلے موقع دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سمجھ جائے، انسان جو ہے وہ اپنی برائی سے باز آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں جو برے کام کرتے ہیں لیکن ان کو سزا نہیں ملتی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس آ جائے۔ تو اس لیے جیسے ہی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، فوراً جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ، ہم جو ہے وہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے فلاں گناہ کر لیا، آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟
اسی طریقے سے جو بچے اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانتے ہیں ان کو بھی فوراً اپنے پیرنٹس سے معافی مانگنی چاہیے کہ اور اپنے جو ہے وہ والدین سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، آپ جو بات کہیں گے ہم آپ کی بات کو مانا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو اپنے بہن بھائیوں سے آپس میں لڑتے ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے معافی مانگے اور آپس میں جو ہے وہ دوستی کر لیں کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ آپس میں نہیں لڑا کریں گے۔ آپس میں کھیلنا اور ہوتا ہے اور آپس میں لڑنا یہ بری بات ہوتی ہے۔ جب انسان لڑتا ہے آپس میں تو شیطان بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کام پہ شیطان خوش ہوتا ہے اس کام پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جس کام پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کام پہ شیطان ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ تھا جو ہم نے آج پڑھا، تو آپ نے اس واقعے کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کل ہم جو سوال و جواب پڑھیں گے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے متعلق تمام سوال جواب پڑھیں گے۔ تو آج کی ہماری حدیث ہے حدیث نمبر 2۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتخذوا القبور مساجدا، لا تتخذوا القبور، کہ قبروں کو نہ بناؤ مساجدہ، سجدہ کرنے کی جگہ، کیونکہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی قبر پہ جا کر سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، لہذا وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قبر پہ جاتا بھی ہے تو وہاں جا کر بس آپ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دعا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام وہاں پر نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ نے اس کام سے جو ہے بچنا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتخذوا القبور مساجدہ، کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یعنی قبروں پہ جا کر سجدہ نہ کیا کرو۔ بہت ہی برے لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل بھی جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا دین کے بارے میں، اور ان کو حدیث کا بالکل نہیں پتہ ہوتا، تو وہ قبروں پر جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا، اور نہ ہی الحمدللہ انشاءاللہ نہ کوئی کبھی ایسا کرے گا، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کے اندر آیا ہے اور ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ قبروں پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور جیسے ہی آپ اگر کسی کو ایسا کرتے دیکھے تو فوراً آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ ہم ایسا بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ حدیث بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، آج آپ نے یہ حدیث کو بھی زبانی یاد کرنا ہے۔ سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے، کیا آپ اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں سے لڑتے ہیں؟ تو یہ آپ کا سوال ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ اب یاد رکھنا ہے، اور آپ نے کل مجھے بتانا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے اور دوستوں سے نہیں لڑتے ہیں، اور آج بھی نہیں لڑے ہیں اور کل بھی نہیں لڑے تھے، تو مجھے آپ نے بتانا ہوگا کلاس کے اندر۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے والدین کی تمام باتوں کو مانتے ہیں؟ دیکھیے ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم بڑے تیز ہوتے ہیں، ہم جو ہماری باتیں مزے مزے کی ہوتی ہے نا، جو ہمارے کام کی ہوتی ہیں وہ تو ہم اپنے پیرنٹس کی مان لیتے ہیں، اور جب پیرنٹس کہتے ہیں کہ چلو بچوں آ جاؤ موبائل چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں پھر ایک منٹ رک جائیں، ایک منٹ رک جائیں۔ یہ تو غلط بات ہوئی نا، کہ آپ کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ فوراً آ جائیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویٹ کریں، جبکہ آپ کو تو ان کی فوراً بات ماننی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جائیں اپنا جو ہے وہ آ جائیں، سارے بچے کھانا کھا لیتے ہیں، آپ وہاں پر بھی ان کو اگر کہیں ایک منٹ، تو یہ بھی آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک منٹ کہنا یہ بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی بات مان رہے ہیں، ایک منٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی ابھی نہیں آ رہا۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی نہیں آ رہا، میں بعد میں آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ والدین کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے اپنے والدین کی تمام باتوں کو ماننا ہے، اور یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو پیپر ہوگا، آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا، جنہوں نے اپنے والدین کی بات کو نہیں مانا ہوگا تو وہ گروپ میں بتا دیں گے کہ جو ہے وہ فلاں بچہ جو ہے وہ ہماری ساری باتوں کو نہیں مانتا، چند کو مانتا ہے، تو بغیر جو ہے وہ ٹیسٹ کے اندر 2 مارکس اضافی ہوں گے، وہ فوراً جو ہے وہ کاٹ لی جائیں گے۔ اس میں ہم نے جو پڑھا کہ تلاوت کرنی ہے، پوچھوں گا کون کون بچہ تلاوت کر کے آئے، اور خاص طور پہ تراویحوں کا بھی ہم نے پڑھا کہ تراویحیں پڑھنی ہے، کل سب بچے 20 تراویحیں بھی پڑھ کے آئیں گے۔ چلیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔